بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم افغان حکومت کے دعووں، پاکستان میں ہونے والی ترقی، بلوچستان میں ہونے والی سرمایہ کاری، پارلیمنٹ اور بلوچستان اسمبلی کے رد عمل پر بات کریں گے، اور ناظرین یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ فتنہ اب سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ہمارے نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ناظرین، انہی تمام اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے عدنان سلیم بلوچ۔ آئیے ویلکم کر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ۔ سر، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا افغان حکومت اب پاکستان کی حدود میں آ کر برتری حاصل کرنے کے دعوے کر رہی ہے؟ تو ان دعووں میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میڈم، خدا کی خوف کرے کہ وہ فتنہ الخوارج کے سربراہ آ کر یہاں پاکستان میں کسی قسم کی برتری حاصل کریں گے۔ وہ افغان رجیم اپنے ملک میں ناکام ہو چکی ہے۔ وہ افغان رجیم وہاں کے ایجوکیشنل فیسلٹیز پرووائڈ کرنے میں افغان باشندوں کو ناکام ہوئی ہے۔ وہ وہاں ہیومن رائٹس کے وائلیشنز کو روکنے میں ناکام ہوئی ہے۔ وہ افغان رجیم وہاں کی اکانومی کو اسٹیبل کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ آج دنیا میں بڑا چرچا ہوتا ہے نا کہ افغان رجیم کی اکانومی بڑی اسٹرانگ ہے، تو میں پوری دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ دہشت گردی افغانستان کرتا ہے، اور اسی دہشت گردی کو کروانے کے لیے اسے باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے، اور اسی فنڈنگ سے آج افغانستان کی جو معیشت ہے، افغانستان کی جو اکانومی ہے، وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے، وہ اسٹیبل ہو رئی ہے۔ تو میڈم، ان کی نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ ہی یہ اپنے ملک میں برتری حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ میدان جنگ میں کبھی یہ جیت سکتے ہیں، کبھی یا فاتح ہو سکتے ہیں، نہ ہی یہ اپنے ملک کے اندر کسی بھی قسم کے معاملات کو یہ بہتری کے ساتھ آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ جو افغان رجیم ہے، یہ دہشت گردوں کی سب سے بڑی سہولت کار ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے بلوچستان میں، کسی بھی سانحے کے پیچھے یہی فتنہ الخوارج کے سربراہ ہوتے ہیں۔ میں ان کو فتنہ الخوارج کا سربراہ ہی کہوں گا، کیونکہ انہوں نے افغانستان کی سرزمین پر ان فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے، جو کہ آ کر خیبر پختونخوا میں ہمارے معصوم پاکستانی، ہمارے پختون ماؤں کو، ہماری پختون بھائیوں کو، ہماری پختون بہنوں کو، ہمارے پختون قبائل کو اپنی یہ دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں، اپنی بربریت کا نشانہ بناتے ہیں، اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ پھر یہ انہی دہشت گردوں کو بھی وہاں پناہ دیتے ہیں افغانستان میں، جو کہ بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں۔ آپ بی ایل اے کی بات کریں، آپ بی ایل ایف کی بات کریں، یا آپ کسی بھی دہشت گردانہ تنظیم کی بات کریں، ان کے ہینڈلرز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹرز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ سب کے سب افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بی ایل اے جو اپنے ویڈیوز کو ریکارڈ کرتی ہے، جن ویڈیوز کے ذریعے دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ تمام ویڈیوز افغانستان کی سرزمین پر ہی ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو افغان رجیم ہے، یہ کوئی افغان رجیم نہیں ہے، یہ ہندوستان کے مہرے ہیں۔ ہندوستان ان کو استعمال کر رہا ہے، ہندوستان ان کی فنڈنگ کر رہی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت تک دہشت گردی کے لیے ہندوستان نے 3 ارب ڈالرز کی ان کو فنڈنگ کی ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فتنہ الخوارج، بھارت اور افغان رجیم اور بلوچستان میں جتنے بھی دہشت گردانہ عزائم رکھنے والے تناظیم ہیں، یہ سب ایک ہے۔ ان کے یہ جو سوشل میڈیا کے دعوے کہ ہاتھ جا کر ہم نے پاکستان میں پتہ نہیں کیا کر دیا، پاکستان میں جا کر ہم نے فوجیوں کو نشانہ بنایا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، میں ان فتنہ الخوارج کے سربراہوں کو، افغان رجیم کے نام نہاد ان پشتونوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آپریشن غضب للحق کو یاد کریں کہ ہم نے آپ کے ملک کے اندر گھس کر آپ کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو زمین بوس کیا، ہم نے آپ کے ملک کے اندر گھس کر آپ کو آپ کی اوقات دکھائی، آپ کے ملک کے اندر آ کر آپ کے ملک کی فضاؤں میں پاکستانی فضائیہ کے شاہین اڑتے رہے اور آپ کی اوقات آپ کو دکھائی گئی۔ وہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کے 600 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا۔ میڈم، کل خیبر پختونخوا میں ان کی طرف سے ایک میں سمجھتا ہوں ایران کے جو یہ معاملات بین الاقوامی سطح پر چل رہے ہیں، تو ان کو بڑا ایک ٹینشن ہے کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر کیوں پذیرائی حاصل کر رہی ہے۔ تو ان کے جو دہشت گردانہ عزائم ہے وہ مزید اسٹرینتھن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں افغانستان کی اس شدت پسند اور دہشت گرد رجیم نے ایک ڈرون حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آسمانی فضاؤں میں الحمدللہ ہمارے ریڈار سسٹم نے ان کے اس منصوبے کو، اس دہشت گردانہ عزائم کو خاک میں ملا دیا، اور اس ڈرون کو جیسے ہی پاکستان کی حدود میں وہ داخل ہوا، افغانستان کی طرف سے اسے مسمار کر دیا گیا، اسے زمین بوس کیا گیا۔ تو یہ ان کے صرف دعوے ہیں، یہ جھوٹے ان کے پروپیگنڈے ہیں، جن پر میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی یقین نہ کریں۔ افغان رجیم ناکام ہو چکی ہے، یہ
دہشت گردی میں ملوث ہے، یہ دہشت گردی کروا کر اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہندوستان کا مہرہ بن چکا ہے۔ خدا را دنیا میں ان کے خلاف آواز اٹھائیں، اور یہ جو افغان رجیم ہے اس کا خاتمہ میں سمجھتا ہوں ناگزیر ہو چکا ہے، اس کے خاتمے سے اس خطے میں امن آئے گا۔ ہاں بالکل سر، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا فتنۃ الہندوستان پاکستان کی ترقی اور بلوچستان میں ہونے والی سرمایہ کاری سے پریشان ہے؟ دیکھیے میڈم، ریاست بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ہر وہ قدم اٹھاتی ہے جس سے بلوچستان کا باشندہ ترقی کریں۔ بے شک۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں سی پیک آتا ہے، بلوچستان میں ریکارڈنگ کے منصوبے آتے ہیں، بلوچستان کے اندر بین الاقوامی سطح سے لوگ آ کر یہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں، یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ بلوچستان کے نوجوان کا ہوتا ہے۔ بلوچستان کے نوجوان کو ملازمت کے مواقع ملتے ہیں، بلوچستان کے نوجوان کو ڈرائیونگ کرنے کے یا دیگر چیزوں کو منتقل کرنے کی یا ٹریڈنگ کرنے کی، یا بلوچستان کے نوجوانوں کو باقاعدہ طور پر جا کر ان تمام منصوبوں میں انرول ہو کر ملازمت کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ تو اس سے کس کے گھر کا چولہا جلتا ہے؟ بلوچستانی ماؤں کا، بلوچستانی بہنوں کا۔ تو فائدہ بلوچستان کے باشندوں کو ہو رہا ہے، ریاست کو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ بلوچستان میں اگر کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یا بلوچستان میں کوئی معدنیات نکلتے ہیں، یا بلوچستان میں کسی بھی قسم کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ بلوچستان میں وہ پیسہ آتا ہے، پی ایس ڈی پی کی صورت میں آتا ہے، یا بلوچستان میں بجٹ کی صورت میں آتا ہے، تاکہ وہ پیسہ بلوچستان کے نوجوانوں پر لگے، یہاں کے نوجوان ترقی حاصل کریں، یہاں کے نوجوان تعلیم حاصل کریں، یہاں کے نوجوان آگے بڑھیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فتنہ ہندوستان کی ایک، میں سمجھتا ہوں بالکل ایگزامپل بن چکی ہے، یا ان کی پاس سے یہ چیز بالکل ثابت ہوتی ہے کہ بلوچستان میں جب بھی سرمایہ کاری ہوتی ہے تو دہشت گردی کی ایک نئی لہر اٹھتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر بلوچستان میں سرمایہ کاری ہوگی، بلوچستان میں انویسٹمنٹ آئے گا، تو یہاں کے نوجوان ترقی کریں گے، اور جب نوجوان ترقی کرے گا، جب نوجوان کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے، نوجوان کے ہاتھ میں ڈگریز ہوں گے، نوجوان کے ہاتھ میں ملازمت ہوگی، تو پھر اسے ورغلایا نہیں جا سکے گا، اسے دہشت گرد نہیں بنایا جا سکے گا، اسے اپنے دہشت گردانہ ہزائم میں استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ جو فتنہ ہندوستان کی جتنے بھی دہشت گرد ہے، یہ ہمارے ڈیمز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ ہماری سڑکوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے معصوم نوجوانوں کو جو یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں، تاکہ یہ خطہ ترقی نہ کرے، اس خطے میں امن نہ آئے، اس خطے میں استحکام نہ آئے۔ تو یہ جو فتنہ ہندوستان کے جتنے بھی دہشت گرد ہے، یہ ہمارے ایٹمک پاور کے دشمن ہے، یہ یہاں کی اسٹیبلٹی کے دشمن ہے، اور اس کے لنکس کہاں سے جا کر ملتے ہیں؟ اسرائیل اور ہندوستان کے ساتھ، کیونکہ اسرائیل اور ہندوستان امت مسلمہ کے یا مسلمانوں کی دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑے دشمن ہے۔ جس قسم کی میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی نسل کشی کشمیر میں یا ہندوستان کے اندر یہ نریندر مودی حکومت کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے۔ ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا کہ اسرائیل میں دنیا کی سب سے بڑی جینوسائیڈ ہوئی، انہوں نے فلسطین میں جا کر اسرائیلیوں نے جس طرح سے مسلمانوں کا نسل کشی کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو یہ اسی طرح سے پاکستان میں بھی ہمارے بلوچوں کو، ہمارے پختونوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا کر مسلمان نسل کشی کرنا چاہتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ اس وقت شاید پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، یا پاکستان کے اندر انریسٹ ہے، یا پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی دہشت گردی ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسلمانوں کی ایک عظیم فوج ہے، یہ مسلمانوں کی ایک عظیم ملک ہے جہاں مسلمانوں کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہے، ہر قسم کے انسانی حقوق حاصل ہے، اور یہ دنیا کی پہلی مسلم ایٹمک پاور کنٹری ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی فتنہ ہندوستان کی دہشت گرد ہیں، یا فتنہ ہندوستان خود ہے، یا اسرائیل ہے، یہ سب کے سب پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ تو میں دنیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر ان کے خلاف آواز بلند کریں، اور انسانی حقوق کی جو خود ساختہ جو تناظیم ہے، وہ بھی جو مسلم جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں، کیونکہ مسلمان بھی انسان ہیں، اور ہم بھی جینے کا حق رکھتے ہیں، ہم پڑھنے کا حق رکھتے ہیں، اور ہمارا جو صوبہ ہے بلوچستان کا یہ ترقی کرنا چاہتی ہے، اور ہم یہاں کے نوجوان آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ سر آپ یہ بتائیے گا تو کیا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان کے خلاف متحد ہو گئے ہیں، اور کیا اب انہیں بلوچستان اسمبلی سے بھی جو ہے وہ ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میڈم، بلوچستان اسمبلی میں اگر ہم اپنے منتخب نمائندوں کو اسمبلیز میں بھیجتے ہیں اسی لیے کہ وہ ہمارے لیے آواز بلند کریں، وہ ہمیں ریپرزینٹ کریں، ہماری جو بات ہے وہ ایک سپریم فورم کے ذریعے پوری دنیا تک وہ پہنچائے۔ ہم بلوچستان کے باشندے، ہم BLA مرد آباد کی صدا بلند کرتے ہیں، ہم
پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرتے ہیں. تو یہ جو ہماری BLA کے خلاف ایک جنگ ہے, یہ جو ہماری اتحاد ہے BLA کے خلاف, یہ اس کو اپنے سپریم فورم کے ذریعے یعنی پارلیمان کے ذریعے دنیا تک پہنچائے اور دنیا کو یہ کہیں کہ جو بلوچستان کے باشندے ہیں وہ امن پسند ہے, وہ ترقی پسند ہے, وہ دہشت گردی کے خلاف ہے. میڈم یہ ان کی اخلاقی میں سمجھتا ہوں فرض بنتی ہے, کیونکہ ہم انہیں پیسے دیتے ہیں, ہم اپنے ٹیکس سے اپنے نوجوانوں کی مستقبل کے وہ جو تمام میں سمجھتا ہوں پیسہ ہوتا ہے یا اس ملک کا جو خزانہ ہوتا ہے جو جس پہ حق یہاں کے باشندوں کا ہوتا ہے, اس پیسوں میں سے یہ تنخواہ لیتے ہیں, ان کو مراحات ملتی ہے, ان کو گاڑیاں ملتی ہیں, ان کو مطلب زندگی کے آسائش کے تمام چیزیں ان کو ملتے ہیں. تو یہ ان کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اسمبلیز میں ہماری آواز بلند کریں, یہ دہشت گردوں کے خلاف آواز بلند کریں, یہ دہشت گردوں کو مسترد کریں. لیکن ابھی ایک پازیٹیو چینج بلوچستان اسمبلی سے آ رہی ہے. پہلے بھی ہماری جو ٹریجری بینچز ہیں وہاں لاتعداد ایسے MPs تھے جو کہ دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. ہمارے چیف منسٹر یا ہمارے انٹیریئر منسٹر یا ہمارے بہت سے ایسے MPs ہیں جو کہ ہمیشہ سے دہشت گردی کو ڈنکے کی چوٹ پر مسترد کرتے ہیں. لیکن اب بہت سے ایسے بھی MPs ہیں جو دہشت گردوں کے خلاف منظم ہو رہے ہیں, جو دہشت گردوں کو وارن کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں مزید خواتین کا استحصال نہیں کیا جائے, مزید بلوچستان میں روایات کو مسخ نہ کیا جائے, مزید بلوچستان میں بلوچستانیوں کی نسل کشی کو بند کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک پازیٹیو چینج ہے. اسی طرح سے جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ ہماری آواز بنے تو ہم عوام ان کی طاقت بنیں گے, اور انشاءاللہ ہم مل کر سب اس دہشت گردی کی ناسوٹ سے خاتمہ حاصل کریں گے. لیکن میں کچھ کامپرس لیڈران کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ منافقت کی سیاست کو ختم کریں. اسی ریاست سے آپ نے پیسے لیے, اختر مینگل نے 10 ارب روپے مسنگ پرسنس کے نام پر لیے اور مسنگ پرسنس کا مسئلہ بھی سالٹ آؤٹ نہیں کروایا گیا بلکہ اس کو اپنی سیاست کے لیے انہوں نے استعمال کیا. لاتعداد ایسے قوم پرست ہمارے سیاستدان ہیں جو اپنے بینیفیشریز بنے ہوتے ہیں, جو خود بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے کبھی مسنگ پرسنس کا بیانیہ اٹھا کر گھوم رہے ہوتے ہیں, کبھی افواج کو متنازع بناتے ہیں, کبھی پارلیمان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب متحد ہوں, آپ سب ایک پیج پر آئیں, عوام کے ساتھ گلے ملیں, عوام کے ساتھ مل کر بلوچستان کی یہ جو سینسٹیو حالات ہے ان میں خدا را اوش کے ناخن لیں. یہ صوبہ اس دور سے گزر رہا ہے جس دور میں ہم سب نے متحد ہونا ہے. خدا را اپنی جیبوں کو بھرنا یا اپنی فیملیز کے لیے کچھ کرنا یا بیرون ملک جائیدادیں بنانا, ان تمام چیزوں سے اب نکلیں, اس صوبے کو بچائیں, اس ملک کو بچائیں, افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. کیونکہ اگر ہم متحد ہوں گے تو وہ جو دہشت گرد ہے, جو وہ ظالم ہے, جو جابر ہے, جو بلوچستان میں بلوچوں کو قتل عام کر رہا ہے, خواتین کو خودکش بمبار دہشت گرد بنا رہا ہے, وہ ناکام ہوگا. تو خدا را متحد ہو, منافقت کی سیاست چھوڑیں اور ہمیشہ پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کریں, کیونکہ ہم ایک مہذب قوم ہیں. بالکل سر, تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ یہ فتنہ اب سوشل میڈیا کو استعمال کر کے کیا نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں میڈم, نوجوان کو ایک دہشت گردانہ تحریک میں استعمال کرنا ان کے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی, اس کے پاس اتنا مٹیریل نہیں ہوتا, اس کی ایکسیس آف انفارمیشن اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو ایکسیس کر سکے کہ ان دہشت گردوں کے لنکس کہاں جا کر ملتے ہیں. آپ دیکھیں, ابھی میں نے پچھلے ایک اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے بہت سے نوجوان پہاڑوں سے واپسی کا رخ کرنا چاہتے ہیں, وہ واپس قومی دائرہ اختیار میں آنا چاہتے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہیں غلط اور صحیح میں فرق کا احساس اب ہو چکا ہے. تو ان کی جو اوقات ہے یا ان کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ سوشل میڈیا کے حد تک ہے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف نوجوانوں کو ٹریپ بھی کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے یہ فتنہ بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں, یہ فساد بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی حقیقت ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے خواتین کو یہ ٹریپ کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے خواتین کو. تو ان کی جو پوری کی پوری دہشت گردی ہے وہ صرف سوشل میڈیا کے ارد گرد گھومتی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زندہ ہونے کا احساسوں کو دلا رہے ہوتے ہیں, یا اپنا اسٹرینتھن ہونے کا احساسوں کو دلا رہے ہوتے ہیں, تاکہ ان کی جو فنڈنگ کی سورسز ہے یا فنڈنگ کا چین ہے اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ آ سکے. تو یہ زمینی طور پر ناکام ہو چکے ہیں. لیکن میں اپنے پاکستانی اداروں سے, NCCIA سے, FIA سے یا دیگر جو ہماری سرکاری ادارے ہیں جو اس طرح کے یا سائبر کرائم ہے جو اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں, وہ خدا را جس طرح سے ہماری سیکیورٹی فورسز زمینی طور پر ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر رہے ہیں, ان کا خاتمہ کر رہے ہیں, تو سوشل میڈیا پر بھی اس گند کو صاف کرنے کے لیے یہ تمام ادارے متحرک ہو. جو بھی دہشت گردی پھیلاتا ہے یا انویلڈ انفارمیشن پھیلاتا ہے یا فورسز کو کسی بھی غیر متعلقہ چیز میں انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے, قانون کے مطابق, پیکا ایکٹ کے مطابق یا پاکستان پینل کوڈ کے تحت آپ ان کے خلاف اقدامات کریں, یا انٹرپول کو ایکسیس کر کے یا اپروچ کر کے آپ دہشت گردوں کے خلاف انہیں قانون
قانون کے کٹہرے میں لائیں تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے مزید نوجوانوں کا برین واش نہ ہو، مزید نوجوانوں کو دہشت گردی کا ایندھن بنانے سے ہم محفوظ رکھ سکیں۔ بالکل، بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے تھینک لیے۔ یو۔ ناظرین، آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جھوٹے پروپیگنڈا کے بجائے حقیقت کو اپنی بنیاد بنائیں اور اپنی ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہی راستہ ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔